وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم فاعلم بأهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى شاكرا لأنعمه. وقال تعالى في مقام آخر اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. محترم و مکرم حاضرین، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، ذکر و اذکار، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تقدیس اور تحمید اس وحدہ لا شریک کے لائق اور سزاوار ہے کہ جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اور آپ اس اسلامی مجلس میں یا اس طرح کی محافل میں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس میں شریک کریں اور یا اس کا ایک حصہ اور جز بنانے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی. یہ انتہائی بڑے فخر کی بات ہے اور انتہائی قابل تعریف بات ہے. یقیناً اس گرمی میں یہ جو وقت چل رہا ہے، انتہائی گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں آپ نے وقت نکالا اور اس محفل میں حاضر ہوئے. یہ ہمارے جیسے لوگوں، ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے انتہائی حوصلہ مند بات ہے اور ہم لوگوں کو اس سے کیا ہے، بڑا ہی سکون ملتا ہے اور ایک طرح کی طاقت حاصل ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات اس محفل میں اور ان جیسے محافل میں اگر شرکت فرماتے ہیں تو ہر اعتبار سے رب ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کا اور اس کے انعامات کے آپ مستحق ٹھہرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، فضیلت الشیخ جناب شفیق الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث کی روشنی میں یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ حضرات جب بھی اس طرح کی محافل میں جمع ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوتا، کسی طرح کا نقصان نہیں، نہ تو دنیاوی نقصان ہے اور نہ ہی دینی نقصان ہے. یعنی آپ یہ سمجھ کر کے بیٹھ جائیں اس میں میرے وقت کا ضیاع ہے، اس میں میرے وقت کا نقصان ہے، یہ آپ کی کم فہمی اور کم عقلی کی دلیل ہوگی. اس لیے کہ ایسے محفلوں میں وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ وقت اپنی اصلی جگہ پر جا کر کے لگ جاتا ہے. جہاں اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ اپنی قیمت کے اعتبار سے اس جگہ جا کر کے فٹ ہو جاتا ہے. پھر رب العالمین آپ کو اس ٹائم کا اور وقت کی قیمت کا صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے جو ہمارے اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے اور بہت بڑھا ہوا ہے. بہرحال آپ لوگ آئے یہ اور اس محفل میں شرکت فرمائی، یہ انتہائی قابل فخر کی بات ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے عز و شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی محافل جہاں بھی منعقد ہوتی ہے فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور فرشتے اپنی نورانی پروں کو بکھیر دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں. ہم اس کے سائے میں جب تک یہاں موجود رہتے ہیں اس کے سائے میں رہتے ہیں اور ہر قسم کی آفات و بلیات دنیاوی ہو یا سماوی ہو ہم محفوظ رہتے ہیں.
تو ان وقتوں میں جس میں ہم آفات و بلیات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں، اور یہ کتنی بڑی اور اہم بات ہے، جبکہ آپ دنیا حاصل کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ایک منٹ کے لیے بھی کہ آپ محفوظ ہیں، جبکہ یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا سامان کیا گیا ہے اور بندوبست کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یوں تو انبیاء علیہ السلام کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور ان کا سلسلہ اور کڑی بہت دور سے چلی آئی ہے، اور اس کڑی میں جتنی بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب اعلیٰ اور شان والے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہی اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے محبوب، اے میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے رہنما اور مقتدا اور پیشوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ یقیناً بڑے سچے نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں لفظ صدیق استعمال فرمایا، اللہ رب العالمین نے صادق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ صدیق کا لفظ استعمال فرمایا۔ صدیق اس شخصیت اور اس ذات کو کہتے ہیں جس نے کبھی زندگی میں کسی بھی طرح کا جھوٹ نہ بولا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ وہ صدیق ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو یہ بات مشہور ہے کہ ان مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے، انتہائی غلط ہے اور قابل توجہ بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے باپ اپنے باپ آزر سے جب یہ کہا کہ ابا جان آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کی پوجا اور پاٹ کیوں کرتے ہو جو نہ تو سنتی ہو، نہ دیکھتی ہو اور نہ ہی کسی چیز پر قادر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات آزر کے سامنے رکھی تو آزر جو اس زمانے کا بہت بڑا بتگر تھا، بڑا بہت فروش تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو توجہ نہ دی اور ابراہیم علیہ السلام کے اس پیارے انداز اور پیارے سلجھے ہوئے طریقے کو اس نے نظر انداز کر دیا اور کہا کہ اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا اراغب عنت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو میرے معبودوں کی برائی سے، میرے معبودوں کے اندر کمی نکالنے سے، میرے الہوں کے اندر کجی ڈھونڈنے سے اگر تو باز نہ آیا، اس سے نہ رکا، تو ایک دن ایسا آئے گا لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اتنا پتھر ماروں گا، اتنا پتھر ماروں گا کہ تیری جان جائے گی، اور اس سے قبل کہ میں تجھے سنسار کروں، پتھر ماروں، تو میرے گھر سے نکل جا اور ہمیشہ کے لیے چلا جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس پیغام کو پیش کیا تو ان کے باپ نے یہ جواب دیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ ادب کے سارے تقاضوں کو انہوں نے پورا کر دیا اور ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کو وہ مقام دیا اور اپنے باپ کی اتنی توقیر اور پذیرائی کی کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ قال ابراہیم یا ابتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یا ابا نہیں کہا، یا ابو نہیں کہا، ابھی نہیں کہا، یا ابو نہیں کہا، بلکہ یا ابتی کہا۔ یا ابتی کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جان، ابا حضور۔ اتنی پیارے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو مخاطب فرما رہے ہیں اور بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی محکم انداز میں اور بڑے ہی حکمت سے سمجھا رہے ہیں کہ آخر آپ ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہیں سنتے، جو سن ہی نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح سے آپ کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں۔
ایک بات یاد رکھیں، الہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے اس کے اندر 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، 3 صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 صفات میں سے کوئی بھی ایک صفت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز سننے والا ہو، وہ ہر کسی کی ہر جگہ سے ہر وقت ہر کسی کے معاملے اور بات کو سن سکتا ہو، چاہے جہاں بھی ہو، چاہے جب ہو، جس وقت ہو، جس گھڑی ہو، جس جہاں سے بھی ہو، وہ اللہ رب العالمین اس کی بات کو سن سکتا ہو، اور جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو وہ الہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، سب کو وہ دیکھتا ہو، سب کے حرکات کو دیکھتا ہو، سب کے اعمال کو دیکھتا ہو۔ اگر یہ صفت ہے، یہ دوسری صفت ہوئی الہ ہونے کی۔ ایک تیسری صفت الہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ قدیر ہو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، ہر چیز کو وہ کر سکتا ہو، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو۔ اگر کوئی چیز اس کے لیے مشکل ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی چیز سے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بے نیاز کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ تو سننے سے معذور ہیں، اور جبکہ میں جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں اس کی شان یہ ہے کہ انہو عبادی لسمیع الدعاء، وہ اب بندوں کی ساری دعاؤں کو اور ان کی پکار کو اور ان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے، ان کی مناجات کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو، ان کی طرف کو سنتا ہے۔ یہ ہے، اگر یہ چیز ہے تب تو وہ معبود ہے، الہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو معبود نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، جس چیز کی طرف آپ پکارتے ہو، آپ بلاتے ہو، بلا یوسن، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کوئی چیز نگاہوں کے حدود اور قیود میں نہیں لا سکتا، جبکہ میں جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں میرا معبود یہ ہے کہ انہو هو السمیع البصیر، میرا اللہ، میرا معبود وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تیسری صفت جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبود ہونے کے تعلق سے ذکر فرمایا وہ یہ کہ وہ قدیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ ذرا اس آیت کریمہ سے کرو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی امر کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے اندر قدیر ہونے کی بھی صفت پائی گئی، اور یہ تینوں صفتیں اکٹھا اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ باقی دنیا میں ہم جس کسی کو بھی معبود بنا لیں، جس کسی کو بھی اپنا خدا تسلیم کر لیں، وہ ان تمام صفات سے کیا ہے؟ دور ہے، ان تمام صفات سے وہ متصف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، اے میرے بابا جان، آپ شیطان کی پرستش اور اس کی عبادت نہ کرو۔ شیطان یقیناً اللہ رب العالمین کا باغی ہے، اس کا دشمن ہے، ان کا نافرمان ہے، اور اگر آپ نے شیطان کی اطاعت کی، آپ نے شیطان کی عبادت کی تو فتکون للرحمن فتکون، تو آپ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے ولی اور دشمن، ولی اور دوست بن جائیں، اور جب ولی اور دوست بن جائیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب اور اس کی پکڑ اور اس کا غضب آپ کے اوپر نازل ہو جائے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ آگے اللہ رب العالمین نے، مفسرین نے، تاریخ دانوں نے، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو کیوں بنایا؟ تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں میں جن کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، ان تمام لوگوں میں ایسی کیا خاص بات تھی آپ کے اندر کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے آپ کو خلیل بنایا؟ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا واتخذ اللہ خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کا دوست ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ہمدم ہے، فلاں اللہ رب العالمین کا صدیق ہے، فلاں اللہ فلاں عالم ہے،
تو یہ الگ چیز ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو خلیل بنا لیا, میں نے اس کو دوست بنا لیا, تو یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا لوگ سمجھتے ہیں, اور ہر ایک کو یہ ملنے والا نہیں ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے, اور ان کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے خلیل کیوں بنایا, آپ کو اللہ رب العالمین نے خلت کے مقام پر کیوں سرفراز فرمایا, کیوں فائز کیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو جواب دیا, اس جواب کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور پھر سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ نے کہا فضلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للصیفان وقلبی للرحمن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مقام یوں ہی نہیں عطا فرما دیا ہے, میں نے اپنے آپ کو, اپنے جسم کو اور اپنے وجود کو آگ کے حوالے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی محبت میں, اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے, اللہ رب العالمین کے عشق میں مجذوب ہو کر میں نے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کیا. ذرا سوچو, تصور کرو, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ رب العالمین کے دوست, اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس ایسی آزمائشوں سے اتارا, اور ایسے امتحان ان کو دینے پڑے, اور اللہ رب العالمین نے سارے امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کامیابی کا مزدہ قرآن حکیم میں ارشاد سنایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا. صرف یہی نہیں کہ صرف آگ میں ڈالا, اور آگ کے علاوہ بھی بہت ساری آزمائشیں ہیں جن کو کہہ دینا آسان ہے, لیکن جب اس سے گزرنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فضلت نفسی للنیران, میں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا. اور آگ میں کیوں ڈالے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کے دو پہلو ہیں, ایک ایجابی اور ایک سلبی. ایجابی پہلو یعنی مثبت پہلو ہے, جب تک آپ یا ابراہیم خلیل اللہ یا کوئی بھی جب تک مثبت پہلو یعنی توحید کا جب تک مثبت پہلو اختیار کرے گا, کوئی بھی بندہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا, کوئی اس کو تعریف نہیں دے گا, کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا, کوئی اس کو برا بھلا نہیں کرے گا, کوئی اس پر تعریف و تعویذ کے تیر نہیں چھوڑے گا. اگر آپ یہ صرف کہتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ روزی دیتا ہے, اللہ بارش برساتا ہے, اللہ زمین سے غلہ جات کو اڑاتا ہے, اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے, اللہ رب العالمین دوائیاں دیتا ہے, تو یقین مانو آپ تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھ لو, اس طرح کی دعوت دینے والے کے ساتھ کبھی بھی کوئی برائی نہیں. کسی نے ڈھیلا نہیں مارا, کسی نے پتھر نہیں مارا, کسی نے سنسار نہیں کیا, کسی نے الٹا سیدھا نہیں کہا, کسی نے برا بھلا نہیں کہا, کسی نے گالی گلوچ نہیں کی, کسی نے لعن طعن نہیں کی. لیکن جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب منفی پہلو کو اپنے باپ کے سامنے رکھا, تو یہی باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جانی دشمن ہو گیا. اور یہ توحید کا وہ توحید کی وہ قسم ہے کہ جس کی دعوت کے بعد اپنے بیگانے بن جاتے ہیں, دوست دشمن ہو جاتا ہے, نام لیوا جان لیوا بن جاتا ہے, اور اپنا قریبی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے باپ کے سامنے یہ دعوت کا یہ پہلو رکھا, تو وہی باپ جو کرتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کرتا تھا, اور ابراہیم خلیل اللہ کے لیے باپ کا مقام رکھتا تھا, وہی انتہائی دشمن ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے باپ سے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے ابا جان, اے میرے بابا جان, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جس کو نہ تو سنائی دیتا ہے, نہ وہ سن سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, اور نہ ہی وہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما فعلم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا, اے میرے ابا حضور, یقینا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے, اور جان لو کہ فعلم یاتک فاتبعنی, اگر آپ
میرے پیچھے آ گئے, میری تباہ کرنے لگے, تو میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا, آپ کو اچھی راہ چلاؤں گا, آپ کو اچھے راستے پر چلانے کی کوشش کروں گا. یا ابتی, اے میرے ابا, لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا حضور, اے میرے بابا جان, آپ شیطان کی عبادت نہ کرو, اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے, شیطان رحمان کا باغی ہے, شیطان رحمان کا دوست نہیں ہو سکتا, شیطان رحمان کا باغی ہے اور اینٹی ہے. لہذا ہے میرے ابا, آپ اس کی عبادت نہ کرو. جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی, تو باپ وہی باپ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا, دل میں جگہ رکھتا تھا, اس نے وہ کہنے لگا اراغب انتا, ساری فرزندی کے سارے اصول کو برتتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت کا, یہ آپ کے ساتھ ان کے سامنے یہ دعوت اور یہ توحید کا پرچار رکھا. لیکن باوجود اس کے سارے ادب اور سارے تقاضے ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی, لیکن باپ نے اس کو خاطر میں نہ لا کر کے فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم تجھے کیا ہو گیا ہے, تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے, میرے معبودوں سے نافرمانی کرتا ہے اور گردانی کرتا ہے. اگر تو ایسا کرتا رہا, اگر تو اپنی روش پر قائم رہا اور اگر تو باز نہ آیا, تو سمجھ میں تیرے ساتھ میں یہ کرنے والا ہوں. لئن لم ينتہی لارجمنک, اگر تو باز نہ آیا تو میں اپنے معبودوں کی حفاظت میں, اپنے معبودوں کی مدد میں تجھے سنگسار کر دوں گا, اور سنگسار کو بعد میں کروں گا, سب سے پہلے تو میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ آواز دی اور یہ پیغام دیا, جب بھی ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی بندہ جب توحید کے منفی پہلو کو جب لوگوں کے سامنے رکھتا ہے, تو ساری دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے, ساری دنیا اس سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے, ساری دنیا اس کی جان لینے پر اٹھ جاتی ہے. لیکن اگر ہم اور آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہے. اور یاد رکھو کہ یہ توحید کے اس پہلو کو, توحید کے اس صفت اور اس قسم کو مکہ کے کفار بھی مانتے تھے. حضرت ابو جہل بھی اس کو تسلیم کرتا تھا اور مانتا تھا. اور میں اب قرآن حکیم سے اس بات کی ثبوت میں چند شہادتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. چند آیات آپ کے سامنے ذرا ملاحظہ فرمائیں. سورہ نمبر 12 سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے. فرمایا الذی خلقنی فهو یہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ وہ ہے, معبود وہ ہے, خالق وہ ہے, رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راست کی طرف چلائے گا, وہی مجھے مضبوط کرے گا, وہی مجھے فائدہ پہنچائے گا اور وہی میری ہدایت فرمائے گا. والذی هو یطعمنی ویسقی ویسقین. اللہ وہ ہے, خدا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار پڑتا ہوں, جب مجھے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے, تو اس تکلیف کا مداوع وہی خدا کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اور وہ مجھے موت بھی دیتا ہے اور اس کے بعد کل قیامت میں مجھے زندہ بھی فرمائے گا. اللہ وہ ہے جو مجھے موت سے دوچار کرے گا اور پھر دوبارہ اٹھائے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور اللہ وہ ہے جس سے مجھے امید ہے کہ کل قیامت میں میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. جب یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں مکہ کا ابو جہل بھی مانتا تھا, یہ ساری باتیں مکہ کا ابو جہل بھی مانتا تھا, اور ہم اور آپ بھی مانتے ہیں اور آج کا مسلمان بھی مانتا ہے. دلیل دینے لگا ہوں. پارہ نمبر 18 سورہ نمبر سورہ مومنون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابو جہل کے عقیدے اور مشرکین کے عقیدے کو ذکر فرماتا ہے. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. اے نبی پاک, اے نبی محترم, اے میرے حبیب, اگر آپ اس سے پوچھیں, ان مکہ والوں سے پوچھیں, ان مشرکین سے پوچھیں, ان شرک کے رسیا لوگوں سے پوچھیں کہ زمین کس کے لیے ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے. اگر تم لوگ جانتے ہو تو یقیناً وہ جواب دیں گے سیقولون للہ.
وہ لوگ جواب یہی دیں گے کہ وہ اللہ کا ہے اور جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے لیے. دوسری دلیل یہ ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشرکوں سے سوال کریں, ابو جہل اور ابو جہل کی کیٹیگری کے لوگوں سے آپ پوچھیں, ابو جہل کے درجے کے لوگوں سے آپ اگر پوچھیں, سوال کریں کہ ساتوں زمین, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا مالک کون ہے, اور رب العرش عظیم اور رب العرش عظیم کا مالک کون ہے, تو یہ کہیں گے یقولون اللہ. تو یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تیسری دلیل قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں کہ زمین کی بادشاہت کس کی ہے, بادشاہت کا مالک کون ہے, ہر چیز پر کس کا قبضہ اور کس کا اختیار ہے, اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دیا جا سکتا, تو یہ لوگ کہیں گے لیقولون اللہ. تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا, کسی کو پناہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ عقیدہ ابو جہل اور ابو جہل جیسے لوگوں کا تھا, اور یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے مشرک قرار دیا, کافر قرار دیا. پھر اگر آپ غور کریں اور سوچیں تو آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں میں سے بھی کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ملیں گے جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور یہی ان کا عقیدہ ہے. وہ بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, رازق مانتے ہیں, اللہ رب العالمین کو آپ سارے خزانوں کا مالک سمجھتے ہیں, اللہ رب العالمین کو پناہ دینے والا سمجھتے ہیں, اللہ رب العالمین کو مدد کرنے والا سمجھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا. مشرکین اور ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے منفی پہلو رکھا گیا تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحد. یہ کیسے ممکن ہے, حاجت روا صرف ایک نہیں ہو سکتا, اور بہت سارے لوگوں کو جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا ان کی وہ چھٹی کیسے کر سکتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ حاجت روا اللہ کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں, اور یہی کچھ عقیدہ آج مسلمانوں کا بھی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک گردانا ہے, شرک والا گردانا ہے اور کافر کہتا ہے, اور ہم اور آپ بڑے ہی فخر سے ایمان والے بنے ہوئے ہیں, مومن بنے ہوئے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے حقدار بنے ہوئے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی شفاعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے شفاعت کریں گے. ذرا سوچو, ایک مشرک کے لیے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا کہتے ہیں شفاعت کر سکتے ہیں. ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی, ان سے جب یہ کہا جاتا کہ تم ان معبودوں کو خدا کیوں سمجھتے ہو, تم ان معبودوں کو سامنے کیوں چنتے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے, ہمارا مقصد صرف یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس نے فرمایا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ معبود ہے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معبود برحق ہے, یہی حقیقی خدا ہے, صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپنا اللہ سے قریب کر دیں. تو مشرک بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا تھا, مشرک بھی اللہ رب العالمین سے قربت بڑھانا چاہتا تھا, مشرک بھی اللہ رب العالمین کے پاس آنا چاہتا ہے, اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اور دوسری بات, جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے, ان کو مالک حقیقی نہیں جانتے, ہمارا حال تو یہ ہے ہم صرف ان کو کیا کرتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ہم ان کو اللہ رب العالمین کے نزدیک شفیع مانتے ہیں, یہ ہماری سفارش کریں گے. اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو نہیں ٹالتا, اللہ رب العالمین ان کی بات سنتا ہی سنتا ہے, اللہ رب العالمین ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اور آج یہی کچھ عقیدہ مومنوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا بھی ہے, جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مزار میں لیٹا ہوا پیر اور ولی بھی اللہ سے ہمیں قریب کر دے گا, اللہ کے دربار میں سفارش, اس کی سفارش کے بغیر ہم ممکن ہمارا داخلہ ممکن نہیں ہے, ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے اس کی سفارش کے بغیر اور اس کی کیا مدد کے بغیر. یہی کچھ تو مشرکین عرب کا بھی عقیدہ تھا. تو مشرکین عرب کو
اللہ رب العالمین نے اور وہ جناب محمد رسول اللہ کی پاک تعلیم نے مشرک قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے، تو ہم پھر کیوں کر کیا کہتے ہیں مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں اس عقیدہ کو رکھنے کے بعد۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی اصلاح کے لیے ہمیں دن اور رات کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس عقیدے کی بنیاد پر ہمارا بھی حشر حامان اور قارون کے ساتھ کر دے، ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور عقیدے کو بدلنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں اور آپ کو جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ جب تک آپ اور ہم مثبت پہلو پر توحید کے مثبت پہلو پر عمل کرتے رہیں گے یا اس توحید کی اس قسم کی دعوت دیتے رہیں گے، ہماری زندگی میں نہ تو کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی دکھ آئے گا، نہ کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا۔ ہاں، جب مثبت پہلو کے علاوہ منفی پہلو جب ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ فضلت نفسی للرحمن، اللہ رب العالمین کے لیے میں نے اپنے بدن کو آگ میں ڈلوا دیا، بدن ہی کو نہیں پورے جسم کو آگ میں ڈلوا دیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں نے اپنے بیٹے کے گردن کو چھری چلا دی، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں نے بادشاہ اور اس کی رعایا کو پاؤں سے ٹھکرا دیا، اور ماں باپ کے سامنے اعلان کر دیا کہ میرا معبود ایک ہے، یہ بت اور یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں آگ میں بھی ڈالا گیا، ہمیں گھر سے نکالا بھی گیا، ہمیں وطن سے دور پھینکا گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جو توحید کا داعی ہے، جو توحید کا مبلغ ہے، جو اللہ رب العالمین کا سچا شہدائی ہے، اللہ کا حقیقی بندہ ہے، جب وہ اللہ کی توحید سنائے گا تو اللہ رب العالمین کی توحید سنانے کے نتیجے میں اس کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا، ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ آج مشرکین اور مومنین میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ مومن بھی غیروں کے سامنے ماتھے ٹیکتا ہے، سر رگڑتا ہے، جا کر کے حاجت روائی کرتا ہے، دعا و التجا کرتا ہے، اور ایک مشرک بھی جا کر کے مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، برا بھلا اور اپنی حاجت روائی کرتا ہے، اپنے سارے معاملات کو ان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو ایک مومن اور مشرک میں کیا فرق؟ کسی نے کہا تھا مومنوں کے حالات کو دیکھ کر کے کہ نہیں کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ آج یہ حال ہے امت مسلمہ کا، اور ایک بڑی تعداد امت مسلمہ کی ان چیزوں میں ملوث ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا اَلَكَ حَاجَةٌ يَا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ حاجت تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے، جو انسان ہے، جو بندہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے اور انسانیت سے جڑا ہوا ہے، انسانی جسم رکھتا ہے، وہ حاجتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا حاجت لکا، اگر یہ حاجت اور یہ ضرورت صرف آپ سے پوری ہونے والی ہے تو مجھے ایسی حاجت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حاجت میری اس سے ہے جو حاجت روا ہے، حاجت میری اس سے ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت میری اس سے ہے جو سب کی فریاد کو سنتا ہے، جو سب کی مراد کو پوری کرتا ہے، جو سب کی باتوں کو جانتا ہے، جو سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد کو اور جبرائیل علیہ السلام کی مدد کو لینے سے انکار کر دیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پوری دنیا مخالف ہے، پوری کائنات مخالف ہے، تنہا تنہا ابراہیم علیہ السلام میدان میں کھڑے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے اور جکڑا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جسم کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ روتے کیوں نہیں، گڑگڑاتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں فریاد کرتے ہو کہ تمہاری جان چھوٹ جائے؟ ابراہیم علیہ
السلام کی زبان سے جو کلمے ادا ہوئے اور انہوں نے جو جواب دیا، ہم مومنوں کے لیے انتہائی بصیرت اور انتہائی سبق آموز ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس مددگار کے ہوتے ہوئے میں کسی کی مدد کیوں لوں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی خوشگوار موقع بھی آیا ہے، کبھی خوشگوار ٹائم بھی آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشگوار بات اور سب سے زیادہ خوشگوار موقع وہ موقع رہا ہے جب مجھے لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا۔ وہ وقت جو آگ میں گزرا ہے وہ انتہائی خوشگوار موقع تھا، اس جیسا موقع میری زندگی میں پھر دوبارہ نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بھی آپ بڑھاپے کا سہارا نہیں، بڑھاپے کی لاٹھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے۔ قربان جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیری عادت پر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیری جذبے پر، جذبے ایثار پر کہ اللہ رب العالمین سے لاکھ فریادوں کے بعد جب بیٹا عطا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے خلیل کی خلت کا امتحان لیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو اس مقام پر اپنے آپ کو رکھ کر، آپ کے بھی بیٹے ہیں، آپ کے بھی لخت جگر ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اگر آپ اپنے لخت جگر اور بیٹوں کی گردن پر چھری پھیریں، ذرا سوچو کیا آپ سے یہ ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ اس مقام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اور آپ کی کامیابی کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکلوتی اولاد ہے، بڑھاپی کی اولاد ہے، لاکھ منتوں اور سماجتوں کے بعد ملنے والی اولاد ہے، جس کو پلکوں پر بٹھایا جانا چاہیے، جس کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے، جس کی ہر بات کو اپنے لیے فرض سمجھ لینا چاہیے، اس اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے، کیونکہ اس کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں گھر کر گئی تھی، کیوں نہ وہ بڑھاپے کی اولاد تھی اور کیا کہتے ہیں ایک عقلوں کی اولاد تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اس اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ ذرا سوچو اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بیٹے کو نہلایا دھلایا ہوا ہے، صاف ستھرا کیا ہوا ہے، اچھے لباس پہنائے ہوئے ہیں، بیٹے کو ہر طرح سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بھی اب اس عجر میں اور اس امتحان میں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے نہیں بتایا تھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تیری گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تیری گردن کاٹ رہا ہوں، بھلا بتاؤ تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہہ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اندیشے کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نہیں چھپائی کہ کہیں میرا بیٹا بغاوت نہ کر جائے، کہیں میرا بیٹا کیا کہیں انکار نہ کر دے۔ اگر باپ ابراہیم علیہ السلام ہے تو بیٹا بھی تو اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیری گردن پہ چھری کر چلاؤں، تو بیٹے نے کہا اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو میں اس معاملے میں پیچھے نہیں رہنے والا ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں تو آپ فوراً کیجئے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو پہلے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ۔ آپ نے کہا میں تو اس کو کرنے والا ہوں، بیٹا تو کیا کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ ابا اگر آپ میری گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی انشاءاللہ میں اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر باپ اور بیٹے دونوں تیار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا، اسماعیل کو زمین پر لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی اور کی گردن پر رکھ کر پوری قوت سے چلانی چاہیے، لیکن چھری نہیں چل رہی تھی، پوری کوشش کر رہے تھے۔ اختیار کس کا ہے؟ اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چھری
سے جو جس کا کام کاٹنا تھا, جو بڑے بڑے جانوروں کی گردن کو کاٹ دیتی ہے, بڑے بڑے جانوروں کی جلد کو کاٹ دیتی ہے, اس کی ہڈیوں کو کاٹ دیتی ہے, اس کے گوشت کو کاٹ دیتی ہے, وہ چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نرم و نازک گردن پر نہیں چل رہی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار نہیں دیا ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل جلدی کرو اور جنت سے دھوپا میڑھا لے کے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے نیچے اسماعیل کی جگہ پر اس کو لٹاؤ. جب چھری چل گئی اور گردن کٹ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کو بغل میں کھڑا ہوا پایا. تو فرمایا وولدی للقربان, میری دوسری صفت یہ ہے خلت کے مقام پر فائز ہونے کے لیے, وہ یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. تیسری بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائی ومال الضیفان, جب میرے پاس مال آیا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال آیا تو اس مال کو انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازی پر خرچ کیا. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں, ان سے کوئی سوال نہیں کیا, ان سے کچھ پوچھا نہیں, صرف یہ کیا وجاء برجل حنیذ, گئے گھر کے اندر اور ایک بکرا چنا ہوا ان لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. آج ہمارا حال کیا ہے, اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان چلائے سینکڑوں کلومیٹر دور کی مسافت طے کرنے کے بعد اور جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بغیر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو چائے پی گئے, یہ سوال کرتے ہیں. اب اگر نہایت ہی بغیر انسان ہوگا, بڑا بے شرم ہوگا تو نہیں کہے گا ہاں پی گئے. اکثر لوگ غیرت کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے کہتے تھے نہیں مجھے چائے نہیں چاہیے, تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو نہیں تم کو چائے کی ضرورت نہیں, کوئی بات نہیں. یہ ہمارا حال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ گئے اور کچھ پوچھا نہیں, اور ایک موٹا بکرا, ایک موٹا کیا ہے بچڑا دھول کر کے اپنے مہمان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. اب مہمان کھانے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے مہمان نوازی کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا اور یہ کھا ہی نہیں گئی. تو انہوں نے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم اللہ کے بھیجی ہوئی بنیادی مخلوقات ہیں, ہم کھاتے نہیں. یہاں حال یہ ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر مہمان نہ آئے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر مہمان مہینوں نہیں سالوں نہ آئے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ 2-4 مہمان لگاتار ہمارے گھروں میں اگر آ گئے تو پھر پوچھو نہ پارا ہائی ہو جاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یار پورے مہینے کا راشن کا خرچہ چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا. یہ مہمان بیچارے کہاں سے آ جاتے ہیں, منہ اٹھائے چلے آتے ہیں, ان کو ذرا بھی سوچ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. یہ لوگ کھانے اور پینے کے لیے چلے آتے ہیں, حالانکہ یہ غلط بات ہے. مہمان اپنی روزی خود لے کے آتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ روزی آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنی روزی آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے. تو ہمیں مہمانوں کی آمد سے چیپ جبی نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پریشانیوں پہ بل نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ نبیوں کی سنت ہے, نبیوں کا طریقہ ہے, نبیوں کا عقیدہ ہے. نبیوں کے یہاں جب مہمان آتے تھے تو انبیاء خوش ہو جایا کرتے تھے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ مسلمان مہمان تو چھوڑیے, کلمہ گو مہمان تو چھوڑیے, مشرک اور کافر اور یہودی بھی اگر آ جاتا تھا تو آپ اس کی قدر کرتے تھے. ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی مہمان ٹھہرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاطرداری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تواضع کے اندر کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھا. آپ اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی بکری کا دودھ پلایا تو اس نے خوب شیر ہو کر کے پیا اور جی لگا کر کے پیا, مکمل طور پر شکم شیر ہو گیا, لیکن رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا. اب آپ ذرا سوچو, یار مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, آپ اگر چاہتے تو مکہ کے کسی بھی گھر میں مہاجرین اور انصار میں سے کسی کو اشارہ کر دیتے تو وہ لے کر کے چلا جاتا. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ اپنے مہمان کو کسی دوسرے کے دروازے پر بھیج دیں. چنانچہ رات بھی اس نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ وہ بستر جو بستر نبوت کہلاتا تھا اس یہودی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دیا. ذرا سوچو, غور کرو. اور ہم اور آپ, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے لیے سب سے گندا بستر لگاتے ہیں, سب سے خراب چادر بچھاتے ہیں, جو چادر کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی ہے اسی چادر کو اس کی مہربانی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. ادھر حال جناب محمد رسول اللہ کا یہ ہے کہ کیا بستر نبوت بھی بچھا دیا یہودی کے لیے, اور وہ یہودی بھی ایسا تھا کہ اس نے اتنا ڈٹ کر کے کھا لیا کہ رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا, لوز موشن ہو گیا اور بستر ہی کو خراب کر دیا. اب جب بستر کو خراب کر دیا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ آئے کہیں ایسا نہ ہو صبح مسلمانوں کی یہ سردار, مسلمانوں کا یہ نبی مجھے کوئی
سزا دینے پر آ جائے تو وہ اتنا سوچا وہ بستر چھوڑ کر کے اور پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگا. اب بھاگنا جا رہا تھا لیکن جاتی جاتی وہ کوئی قیمتی شے بستر پر رکھ کر کے بھول گیا. بھاگتے وقت اس کو یاد نہ رہا. بہت دور جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں تو بڑی اپنی قیمتی چیز چھوڑ کر کے آ گیا ہوں. ایک روایت میں روٹی کا ذکر ملتا ہے اور ایک روایت میں تلوار کا ذکر ملتا ہے, لیکن میرے نزدیک تلوار زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ عرب تلوار کے دھنی ہوا کرتے تھے. تو چلو چاہے جو بات ہو, اب اس کو یاد آیا تو اس نے سوچا یار سامان چھوڑ گئی ہے, قیمتی چیز ہے, اس کو تو لینا ضروری ہے, چلو واپس چل کے دیکھتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. چنانچہ وہ واپس آیا چھپتے چھپاتے ہوئے ڈرتے ڈراتے آ رہا ہے اور آتا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کی پہلی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے پیارے مصطفیٰ اس کی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. حضرت ابوبکر پانی ڈال رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دے دو, میں اس کو دھو دیتا ہوں, اس کی غلاظت صاف کر دیتا ہوں. پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر یہ محمد کا مہمان تھا اور اللہ رب العالمین کا محمد سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا تو میں کیا جواب دوں گا, لہٰذا میرا مہمان تھا, میں اس کے غلاظت کو صاف کروں گا. جب اس یہودی نے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گندگی صاف کرتے ہوئے دیکھا تو واپس آیا اور آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا. یہ حال ہے, یہ حال ہمارے نبی کا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر توان اور قرآن کوئی مہمان آ بھی گیا تو ایک دن ہم ایک ٹائم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, دوسرے ٹائم اگر وہ ٹھہر گیا تو تھوڑی بہت مہمانی کی کمی آ جاتی ہے, اور تیسرے ٹائم اگر کوئی اس نے ارادہ کر لیا تو ہماری کیا ہے بھویں چڑھ جاتی ہے, سینہ ہمارا کیا ہے سینہ سکڑ جاتا ہے, ہماری نگاہیں کیا ہے لال ہو جاتی ہیں. ہم یہ سوچتے کہ کب یہ بندہ یہاں سے ہٹتا اور کب ہم اس سے گلو خلاصی پاتے, کب اس سے جان چھوٹتی. تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومال للضیفان میرا مال میں اپنے مہمانوں پر خرچ کرتا ہوں. چوتھی چیز نبوت کے ذلت کے مقام پر فائز ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو راز بتائیں گے وہ قلب الرحمن, میں نے اپنے دل کو اللہ کو دے دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دیا ہے. آج ہم لوگ اپنے دلوں کو کبھی دکان کے حوالے کر دیتے ہیں, کبھی مکان کے حوالے کر دیتے, کبھی گاڑیوں کے حوالے کر دیتے, کبھی بیویوں کے حوالے کر دیتے, کبھی محبوباؤں کے حوالے کر دیتے, اور اپنے دلوں کو ہم بازاروں میں ایڈورٹائز کے ساتھ یہ بھی بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ دل ہے خریدنے والا چاہیے اور خریداری صرف ایک مسکان ہے, اس کی قیمت صرف ایک مسکان ہے. کبھی دل کو گاڑی کے سامنے لٹکا دیتے ہیں تو کبھی دل کو کے اندر تیر مار کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زخمی ہے, ہم بہت پریشان ہیں. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا, اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ رحمان نے دنیا جس انسانی میں اگر کوئی چیزیں پسند فرمائی ہے تو انسان کے دل کو پسند فرمایا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی, ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, لاکھ جھوٹوں اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.